पंडित लाला राम, महाराज ने बहुत जुल्म शुरू किया हुआ है। हाँ भाई, मैं भी सुन रहा हूँ कि महाराज ने बहुत जुल्म शुरू किया हुआ है। पंडित साहब, आज तो उसने धमकी भी दी है कि अगर आपने अपनी बेटी मेरे हवाले ना किया तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मेरे भाई, हम और कर भी क्या सकते हैं अलावा कुर्बानी देने के। पंडित साहब, कल आपकी बेटी भी हो सकती है। इसी बात पे अगर हम बहस नहीं करें तो अच्छा रहेगा। और भगवान से मेरा यही प्रार्थना है कि महाराज के आखिरी अंजाम बहुत ही दर्दनाक और अजियतनाक हो। हाँ बेटी, बताओ क्या खुशखबरी लेके आई हो? पंडित साहब मुबारक हो, भगवान ने आपको बेटी दी है। अरे सच में बेटी हो गई? बेटी के पैदाइश पे आप खुश नहीं है? अरे नहीं बेटा, ऐसे कोई बात नहीं। पंडित साहब, आपको तो पता है कि बेटी के पैदाइश हर घर में नहीं होती, बल्कि उधर होती है जो भाग्यशाली होते हैं। हाँ जी बेटी, मुझे अच्छी तरह पता है। बेटा ऐसा करे, सारे गांव में ऐलान कर दो कि पंडित की बेटी हो गई है, सबको दावतनामा भेजो। ठीक है पापा। हमारी बेटी बड़ी हो गई है, भगवान करे महाराज को पता ना लगे। हाँ, हमारी शंकला देवी वाकई में बड़ी हो गई है, भगवान नजरे बद से बचाए। नमस्ते पापा। हाँ नमस्ते बेटा। वज़ीर, क्या खबर लेके आए हैं? महाराज, इंतजाम हो गया है, ऐसी लड़की को ढूंढ लाया हूँ कि आप फिर जवान हो जाओगे। शाबाश वज़ीर, शाबाश। बेटा, जो आप कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। अब्बाजान, हम जानते हैं क्या ठीक है और क्या गलत। दूसरों की इज्जत नीलाम करके आपको क्या मिलता है? हमें जो ठीक लगे हम वही करेंगे। अब तो बहुत बदतमीज हो। अल्लाह आप जैसी औलाद किसी को ना दे। सुल्तान ने आपको ये एहतियात कभी ना दी कि आप दूसरों की इज्जत से खेलो, बल्कि ये इख्तियार दी कि आप दूसरों की खिदमत करो। अरे अब्बाजान, मैंने कौम की खिदमत से कभी इनकार किया है। बेटा, मैं जानता हूँ कि आपने कौम की खिदमत से कभी इनकार ना की, लेकिन ये खिदमत ना करने की बराबर है। अब्बाजान, अब हिंदू लोगों की हिमायत क्यों करते हैं? बेटे, सबसे पहले तो आपको इंसान बनना चाहिए। अगर आप में इंसानियत नहीं तो आप किसी मजहब के पैरोकार नहीं बन सकते। आपको ये याद रखना चाहिए। बात सलामत, मैंने सुन रखा है कि सुल्तान इब्राहिम ने अपनी सुल्तनत में बहुत जुल्म शुरू किया हुआ है। अरे सच में? उनको ये इख्तियार किसने दी कि वो इंसानों पर बिला वजह जुल्म करे? बात सलामत, वो बहुत गलत इंसान है। वो उन लोगों की औरतों से शादी करके फिर उसको मार देते हैं। वो बहुत गलत कर रहे हैं, वो औरतों की इज्जत से खेल रहे हैं। अच्छा तो ये बात है, अब तो इनसे मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है। महाराज, अब बिला वजह टेंशन ले रहे हैं। मेरी नज़र में एक लड़की है जो कि बेहद खूबसूरत है। अरे कौन है वो, कहाँ रहती है? महाराज, वो पंडित लाला राम की बेटी है। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि पंडित को पैगाम भेज दो कि सुल्तान इब्राहिम आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज, मैं तो पैगाम भेज ही दूं, लेकिन वो बहुत सख्त इंसान है। मुझ पे छोड़ो, वो मेरा काम है। ठीक है महाराज। पंडित लाला राम, महाराज ने आपसे मिलने का पैगाम भेजा है। महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है? पंडित साहब, वो तो बच्चों को ही पता होगा। ठीक है, मैं कल आता हूँ। बादशाह ने मिलने का पैगाम भेजा है, दुआ करो कि खैरियत हो। भगवान हमारा रक्षा करेगा, आप फिक्र मत करे। वो तो मुझे पता है, लेकिन बेटी का मामला है ना, तभी डर लगता है। अरे बस करे, क्या पता कोई और काम हो। आप इतने रात के इधर क्या कर रहे हैं? आपको नींद नहीं आ रही? शंकुला की माँ, अपनी बेटी को लेके बहुत परेशान हो गया हूँ। भगवान हमारा रक्षा करेगा। आप देखो ना, जो हमारी नसीब में है ना, वो तो हमें मिलेगा ही। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर उठो और सो जाओ। हाँ, अब जाइए, मैं आता हूँ। आदाब महाराज। क्यों, आपने क्यों बुलाया है? खैरियत थी? हाँ पंडित साहब,
آپ سے مجھے بہت ضروری کام ہے۔ تو پھر بتائیے کیا کام ہے؟ ہاں پنڈت صاحب، میں نے سنا ہے آپ کی ایک بیٹی ہے۔ مہاراج، ہماری ایک بیٹی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں۔ ہماری اور آپ کی کوئی دشمنی نہیں، اس لیے اچھا ہے کہ آپ میری بیٹی سے دور رہیے۔ وزیر صاحب، اس کو دربار سے باہر کیا جائے، ٹھیک ہے مہاراج۔ اور اس کو یہ بھی بتا دینا کہ اپنی بیٹی کو تیار کرے اور میری آنے کا انتظار کرے۔ جی حکم مہاراج۔ کس منہ سے اپنی بیٹی کو بولوں کہ آپ کو مہاراج نے بلایا ہے؟ پاپا جانی آپ آ جاؤ نا ادھر بیٹو، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بیٹی میں بہت پریشان ہوں، کیونکہ آج مہاراج نے مجھے بلایا تھا اور اس نے بولا کہ اپنی بیٹی میرے حوالے کر دو۔ اس بات کو لے کے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ ارے بابا جانی، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ بیٹی، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ارے بابا جانی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جائیے مہاراج کو بولے کہ 1 مہینہ کی مہلت دے دے ہمیں۔ ٹھیک ہے بیٹی، میں تو چلا جاؤں گا، مہاراج کو یہ بولوں گا، اگر پھر بھی نہ مانا تو؟ ارے پاپا ضرور مانے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو پھر میں کل چلا جاؤں گا۔ پاپا جانی 2 دن کے اندر اندر میرے لیے شہزادوں والے کپڑے، کمر بند، پٹکا اور ایک تلوار کا بندوبست کیجیے گا۔ چیزوں کا کیا کرنا ہے بیٹے؟ آپ کی چھوڑے، میں نے آپ کو جن چیزوں کا بتایا ہے ان کا بندوبست کیجیے گا۔ ٹھیک ہے میری بیٹی، جیسی آپ خوش ہو۔ اگر بھگوان کی کرپا رہی تو مہینے بعد وہ چکی ہی نہیں رہے گی جس سے آٹے کو پسا جا رہا ہے۔ کیا مطلب میری بیٹی؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ آپ یہ چھوڑے، میں آپ کو 1 مہینے بعد سب بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، بھگوان آپ کی رکشا کرے۔ ماما میں جا رہی ہوں، مجھے آشیرواد دے۔ بیٹی میری آشیرواد ہمیشہ تیرے ساتھ ہے، لیکن اتنا تو بتاؤ کہ آپ جا کہاں رہی ہو؟ میں خود ایک اندھی سفر کی طرف جا رہی ہوں، مجھے خود نہیں پتا کہ میری منزل کہاں ہے۔ بیٹی میری آشیرواد ہمیشہ تیرے ساتھ ہے، اپنا بہت خیال رکھنا۔ ماما آپ بھی اپنا بہت خیال رکھنا۔ بھگوان آپ کی محافظ ہو بیٹی۔ باپا جان مجھے آشیرواد دے، میں جا رہی ہوں۔ بیٹے میری آشیرواد ہمیشہ تیرے ساتھ ہے، لیکن اتنا بتاؤ کہ آپ کہاں جا رہی ہو؟ باپا جانی میں ایک اندھی سفر کی شروعات کر رہی ہوں، تو پلیز مجھے آشیرواد دے۔ میری بیٹی میری آشیرواد ہمیشہ تیرے ساتھ ہے، بھگوان آپ کا بھلا کرے، لیکن بیٹی آپ ایک لڑکے بن گئے ہو تو آپ ایک لڑکوں کی طرح ہی بات کرو، کسی کو یہ نہیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ ایک لڑکی ہو۔ بھگوان آپ کا رکشا کرے۔ اپنا بہت خیال رکھنا پاپا۔ اے بھگوان، میں ایک اندھی سفر کی طرف جا رہی ہوں، مجھے اپنی منزل کا بھی نہیں پتا، وہی میرا محافظ ہے۔ میری بھگوان، میں مہاراج کی وجہ سے بے گھر ہو گئی ہوں، میرے بھگوان سے یہی پرارتھنا رہے گا کہ مہاراج کے آخری انجام بہت ہی بھیانک ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک مسافر ہوں، مجھے ٹھکانا چاہیے بابا جی۔ بیٹا آپ ادھر ہی رکو، بادشاہ آنے والا ہے۔ کون بادشاہ بابا جی؟ بادشاہ اورنگزیب عالم۔ مسلمان ہے؟ ہاں بیٹا مسلمان ہے۔ پھر تو مجھے یہاں انصاف ہی ملے گا۔ ہاں میرے بیٹے، سلطان کسی کے ساتھ نہ انصافی نہیں کرتے، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو۔ سلطان الہند بادشاہ اسلام حضرت اورنگزیب عالم جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد تشریف لا رہے ہیں۔ میرے عزیز مہمانوں، ساری پریانی اپنی عرضیہ اپنے ہاتھ میں رکھیے، سلطان مسجد سے تشریف لا رہے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کیا فریاد لے کر آئے ہیں؟ بد سلامت
میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، مہربانی کرے مجھے اپنے ساتھ کام پہ لگائیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم نے آپ کی فریاد سن لی ہے، سمجھو آپ کا کام ہو گیا۔ بچہ سلامت، میری بیٹی میرے ساتھ بہت لڑتی ہے، مجھے مارتی ہے۔ بہن، آج کے بعد آپ کے بیٹے آپ سے نہیں لڑیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں ایک کارخانے میں کام کرتا ہوں، وہ لوگ مجھے پیسے بھی نہیں دے رہے ہیں اور زبردستی کام کروا رہے ہیں۔ آپ فکر مت کرے، سمجھو آپ کا کام بھی ہو گیا۔ سلطان، میں ایک ہاسپٹل میں نرس ہوں، مجھے وہ لوگ تنہا نہیں دے رہے ہیں، مجھے کوئی بھی پیسہ نہیں دے رہا۔ میرے بیٹی روئیے مت، آپ کو آپ کا حق ضرور ملے گا۔ کوئی اور فریادی ہے؟ جی سلطان، میں ایک فریاد لے کر آئی ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ آخر یہ لڑکی لڑکا ہی کیوں بنا ہے؟ اس میں کوئی راز ہوگا۔ جناب وزیر، اس لڑکے کی فریاد ہم اپنے دربار میں سنیں گے۔ جی بچہ سلامت۔ وزیر صاحب، دربار خالی کرواؤ، مجھے اس لڑکے سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک لڑکی ہے، بیٹی بچیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شہزادوں کا روپ اختیار کرے۔ بہرحال آپ اپنی فریاد سنائے۔ دیالو مہاراج، میں بہرامن ذات کی ہندو لڑکی ہوں، سلطان نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، وہ ہماری عزتوں سے کھیلتا ہے۔ بہت سے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں کیونکہ وہ ہر عورت کی عزت سے کھیلتا ہے۔ جو بھی لڑکی پسند آئے اس سے زبردستی نکاح کر کے پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ مہاراج، اسی حال میں اگر ہم خودکشیاں نہیں کریں تو پھر کیا کریں؟ آپ فکر مت کرے، انشاءاللہ آج کے بعد کوئی بھی خودکشی نہیں کرے گا۔ جناب وزیر، اس لڑکی کو اچھی طرح سجاؤ، دلہن بناؤ، پھر ہم کہیں چلتے ہیں۔ بھگوان، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ یہ بھی تو مجھے دلہن بنا رہا۔ آج میرا بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ پنڈت کے بیٹی سے میرا نکاح ہو رہا ہے۔ ہاں مہاراج، جانتے ہیں۔ غریب مہران بان کے ہم اس کے پاس چلیں گے اس کو لینے۔ مہاراج، ماشاءاللہ اب تیار ہو گئی۔ جی بچہ سلامت۔ السلام علیکم بچے سلامت، کیسے آنا ہوا؟ آپ نے تو بتایا ہی نہیں، بنا بتائے آ گئے۔ بتانا ضروری تھا کیا؟ نہیں بچے سلامت، ایسے کوئی بات نہیں۔ آپ کی شادی ہے نا، اس لیے آیا ہوں۔ کس کی شادی؟ میری شادی؟ آپ کو کس نے بتایا؟ ابراہیم صاحب، آپ کے لیے تو دلہن بھی میں لے کر آیا ہوں، تو پھر مجھے پتہ کیسے نہیں ہوگا؟ حد ہے یار، دیکھو اپنی دلہن۔ سلطان، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے اس لیے کوتوال مقرر کیا کہ تو رعایا پر ظلم کرے اور بچیوں کی عزتیں برباد کرے۔ سلطان، مجھے ایک بار معاف کرو، آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ ابراہیم صاحب، میں نے آپ کو کئی بار معاف کیا ہوا ہے، لیکن اس بار آپ معافی کے قابل نہیں رہے۔ جناب وزیر، اس کے دونوں پاؤں میں زنجیر باندھ کر 2 ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دیجیے اور 2 ہاتھیوں کو مخالف سمت دوڑایا جائے تاکہ اس کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے۔ ٹھیک ہے بیٹے سلامت۔ آ جاؤ بیٹی، آپ کو اپنے گھر لے کر چلوں۔ بیٹی، مجھے ایک کپ پانی پلائیے۔ ٹھیک ہے سلطان، میں تو آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ جی نہیں بیٹی، مجھے بھوک نہیں لگی، مجھے پیاس لگی ہے، کیونکہ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں آپ کا بدلہ نہ لوں تب تک میں نہ پیوں گا نہ کھاؤں گا۔ ارے مسلمان حکمران ایسے بھی ہوتے ہیں، پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، میں بھی دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں کہ مسلمان حکمران اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو ہدایت دے، آمین۔ اللہ نگہبان۔